العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین، امام کائنات، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا تھا۔ محترم عزیز نوجوانوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا میرے لیے شکر و احسان کی بات ہے کہ الحمدللہ پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کی توفیق اللہ نے مجھے دی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو بھی ہم سنیں اور سنائیں، اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے جب دنیا کو بنایا، دنیا کو بنانے کے بعد سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کی پستی پر نازل کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کون سی ایسی عبادت ہے، توجہ کے ساتھ، وہ کون سی ایسی عبادت ہے جو انسان نے اللہ کے لیے سب سے پہلے اس زمین پر ادا کی ہے؟ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی عبادت ہے، کسی کو مسکرا کر کے دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، نیکیوں میں شامل ہے۔ تو وہ کون سی عبادت ہے جو بندے نے اللہ کے لیے سب سے پہلے زمین پر ادا کی ہے؟ میرے عزیز دوستوں، وہ عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ وعن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، رواہ الترمذی۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت جیسے عام عبادتیں ہیں، ویسے دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ کس نے دعا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو پتہ چلا اس زمین پر سب سے پہلے اللہ کے لیے جو عبادت اس زمین پر جو ادا کی گئی ہے، جو انسان نے بجا لائی ہے، وہ دعا ہے۔ اور اکثر ہم سب دیکھتے ہیں، ہر عبادت کو ادا کرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہم اس کے اوقات میں پڑھیں گے، فجر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب و عشاء اس کے وقت میں ہم پڑھیں گے۔ رمضان کے روزے کیا ہم دوسرے مہینے میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، تو ہم رمضان کے مہینے میں ہی روزے ادا کریں گے۔ حج کرنا ہے، کوئی رمضان میں حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا حج کے مہینے میں حج ہوگا، رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے ہوں گے، 5 وقت کی نمازوں میں اس کی جو ہے اوقات میں اس کی نمازیں ہوں گی۔ ہر ایک عبادت کا ایک وقت مقرر ہے۔ لیکن سبحان اللہ، دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کچھ اوقات ہیں جس میں اللہ خصوصاً دعا قبول کرتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عبادت بجا لا سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، یہ کو کم کرو، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، دعا مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، نبی نے فرمایا یغضب علیہ، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کا جو ہے غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، کوئی بھی عبادت ہو اس کے کچھ ادب ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے اندر یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ حرمین شریفین میں دعائیں ہوتی ہے، ساری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ چلو ہم اپنے ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے چلو گوا کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے پنجم کی بات کرتے ہیں۔ کتنے ایسے حضرات ہیں جو کہیں نہ کہیں اپنے گھریلو معاملات کو لے کر کے یا کاروباری معاملات کو لے کر کے یا تجارتی معاملات کو لے کر کے یا دینی معاملات کو لے کر کے انسان کہیں نہ کہیں پریشان ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، انسان اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے کچھ ادب ہے، ہم اپنے کسی بڑے اونر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس سے مانگتے ہیں اگر کوئی مانگنا ہو۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو ہمارے اندر کتنا ادب ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو کچھ دعا کے کچھ ادب بتاؤں۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو بس ہاتھ اٹھائے یا بس جو بھی آیا مانگتے نہیں، کچھ ادب ہیں، کچھ اصول ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے توجہ کے ساتھ دعاؤں کے کچھ ادب میں سے سب سے پہلا ادب جو ہے، جو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، وہ سب سے پہلے یہ ہے انسان استقبال القبلہ۔ توجہ کے ساتھ سب سے پہلے انسان کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف رخ ہو، بغیر رخ کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ جو ہے ہر انسان دعا کے لیے کھڑے تو قبلہ کی طرف پر نہیں، ایک ادب ہے، ایک ادب ہے، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ قبول ہوتی ہے۔ ادب یہ ہے کہ استقبال القبلہ۔ دوسرا الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ تعریفوں والا ہے، اللہ کو تعریف پسند ہے۔ آپ جتنی اللہ کی تعریف کریں گے اللہ آپ کو اتنا پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ۔ دوسرا ادب یہ ہے اللہ کی تعریف کرے، اور جو اللہ کی جو اسماء و صفات ہیں، اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق دے، اللہ تو غفار ہے میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو غنی ہے مجھے مال عطا فرما، اللہ تو رحمان و رحیم ہے میرے ساتھ رحمت کا معاملہ عطا فرما۔ یہ صفات رکھ کر کے اللہ سے جب تعریف کر کے جب دعا کرتے ہیں، دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، قبولیت ہوتی ہے۔ تیسرا، بندہ ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتا ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتا ہے، لیکن ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، سبحان اللہ، نبی نے فرمایا اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے، بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اپنے بندے کو نہ دوں تو پتا چلا ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی اچھی چیز ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تو مجھے عطا کر۔ یہ تیسرا ادب ہے۔ اور چوتھا ادب جو ہے اللہ کی تعریف کے بعد میرے عزیز دوستوں، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض، بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے اس میں اگر کوئی اللہ کے نبی پر درود نہ ہو تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، الدعاء موقوف بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان وہ دعا ٹھہر جاتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچتی ہے جس میں درود نہ ہو۔ اور چوتھا جو ادب ہے، یقین ہونا چاہیے، دعاؤں میں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح مانگنے سے منع فرمایا ہے،
اللہم توعتی ان شئت، اللہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو چاہے تو میرے گناہوں کو معاف کر، تو چاہے تو مجھے اولاد دے، تو چاہے تو میری پریشانی آزمائشوں کو دور کر دے. ایسا نہیں، یقین کے ساتھ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو میرے پریشانیوں کو دور کر. یقین ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ کے سوا ایسے کوئی ذات ہے جو ہماری دعا قبول کر سکتی ہے؟ ایسی کوئی ذات نہیں ہے. تو پتہ چلا دعا کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے، اس کے اندر یقین ہونا چاہیے، اور یہ ان آداب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کو بتاؤں، دعا قبول ہونے کے کچھ امکان ہیں، کچھ وقت ہیں. کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. آپ نے یہاں دعا کی، الحمدللہ قبول ہو گئی، ایسا بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ. کچھ دعائیں آج ہم دعا کر رہے ہیں، کل، پرسوں، ہفتے بعد، مہینے بعد، سالوں بعد، یا کچھ اور دیر بعد اللہ قبول کرتا ہے. مثالیں، کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. 3 اشخاص ایک جنگل میں سفر کے لیے نکلے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک بڑی طوفان کی وجہ سے غار میں پناہ لینی پڑی. ایک چٹان نے آ کر کے اس غار کے منہ کو بند کر دیا. اب وہ تینوں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، فلاں دن جو میں نے کام کیا تھا، دیکھو وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ اسلام میں جائز ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ جائز ہے، اور کوئی دوسرا وسیلہ جائز نہیں ہے. اللہ، فلاں دن جو میں نے کام کیا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ میری تو دعا قبول فرما. سبحان اللہ. ایک ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اس چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا. تو پتا چلا کچھ دعائیں جب بندہ اللہ سے کرتا ہے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار عطا فرمائے، آمین رب العالمین. اور کچھ دعائیں مہینوں بعد، ہفتوں بعد، سالوں بعد، اور کبھی کبھی صدیوں کے بعد بھی قبول ہوتی ہے. جس کی مثال میں آپ کو دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا وقفہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں اللہ سے ایک دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ، مجھے میں سے ایک پیغمبر تو پیدا کرنا جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکے، گناہوں سے پاک کر سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. تو کتنا وقفہ ہے، سبحان اللہ. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ہم دعا مانگتے رہے کبھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم کب سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، اللہ آج ہماری سنتا نہیں ہے، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کچھ شکایتیں آج ہماری ہوتی ہیں. اس سے پہلے میرے عزیز دوستو، ہمارے اعمال کو سنوارنا ہے. ہماری کمائی، ہماری جو کمائی ہو، جو رزق ہو، وہ حلال ہو. ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اور کچھ اصول میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیسے؟ مسند احمد کی صحیح روایت، توجہ کے ساتھ میرے عزیز دوستوں، یہ چیزیں خود بھی سیکھیں، ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. 3 چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، پہلا اصول ہے. دوسرا، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا تو قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں کسی آنے والی ایک بڑی بلا پریشانی کو اللہ ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کر رہا، پریشانی بلا بھی دور نہیں کر رہا ہے،
لیکن قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے جب نیکیوں کا ڈھیر رکھا جائے گا، اس کے اور گناہوں کا ڈھیر رکھا جائے گا، ایک اور نیکیوں کا جو ہے بڑا سا ڈھیر لا کر کے سامنے رکھا جائے گا، بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں، یہ تو میں نے نہیں کی ہے، اس کو تو میں نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں اے میرے بندے جو دنیا میں تم مجھ سے مانگا کرتا تھا، سوال کیا کرتا تھا، وقت کی مناسبت سے میں نے اس وقت تیری دعا کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کا بدلہ آج میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ تو پتا چلا میں اور آپ جو بھی دعا کرتے ہیں بیکار نہیں جاتی میرے عزیز دوستو۔ آپ اور میں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم و رحمان کریم، وہ جب چاہے بندے کو عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر رحم دل ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ دعا فوراً قبول کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جن کی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بھائی کی اللہ دعا قبول کرتا ہے جو بھائی اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے۔ آپ کا بھائی ہے، کہیں پونڈا میں رہتا ہے، آپ کا بھائی ہے کسی اور شہر میں رہتا ہے، یا آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہے، آپ اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ ایک بھائی جو اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے جو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے غیبت نہ کرے، اپنے بھائی کے پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرے، اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، بلکہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، اپنے بھائی کے حق میں دعا کرے، تاکہ اللہ ہماری دعا قبول کر سکے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا، جن کی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتا ہے، 3 مسلسل اللہ کے نبی نے فرمایا، 3 یا 4 ایسے لوگوں کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، دعوت المظلوم، مظلوم جو ہوتا ہے، آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی پر ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کا مطلب کسی کو مارنا پیٹنا ہی نہیں ہے، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا حق آپ کے پاس، آپ کسی کا پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ اسے ادا نہیں کریں، یہ ظلم ہے۔ کسی کی ناحق آپ زمین جو ہے آپ ہڑپ رہے ہیں، وہ بھی طرح کا ظلم ہے، اور آپ کئی طریقے سے اسے پریشان کر رہے ہیں، یہ بھی طرح کا ظلم ہے۔ اور ایک بندہ جب کسی پر ظلم کرتا ہے، مرد ہو عورت ہو، کسی پر جب ظلم ہوتا ہے، اور مظلوم جب اللہ سے دعا کرتا ہے، تو پتہ چلا مظلوم اور اللہ کی دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی اللہ تعالیٰ بہت جلد دعا قبول کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی بددعا سے بچو۔ دعوت المسافر، مسافر کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، چاہے آپ بائک سے جا رہے ہو، کار سے جا رہے ہو، بس سے ہو، ٹرین سے ہو، یا فلائٹ کے ذریعے ہو، آپ کا سفر ہے، سفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سفر کی حالت میں جو اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا، اللہ معاف فرمائے۔ کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں، کہیں جانا بمبئی کے لیے نکلے اپنے کار میں، سب سے پہلے ہیڈ فون کا استعمال کیا جاتا، ہیڈ فون کا جو ہے انتظام کر لیتے ہیں، راستے میں سانگ وغیرہ ہو یا کوئی اور بے حیائی کی جو ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے، اور آج ہم کو سننے بھی جو ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اسے تبدیل کرنا ہے۔ سفر کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ سفر میں جائیں دعا کرتے رہے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جنت اور جہنم، جنت کو مانگنے، جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے سفر کی کون سی دعا اللہ قبول کر لے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسے
ماں باپ کی اللہ دعا قبول کرتا ہے جو اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے میرے عزیز دوستو. ماں باپ کی اللہ دعا کرتا ہے, دعا قبول کرتا ہے جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو پتا چلا والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. اللہ میرے بیٹوں کو صحیح تربیت, اللہ میرے بیٹوں کو گمراہی سے بچا, توحید کے راستے ملا, بدعات سے بچا, اللہ سنت کے راستے ملا. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے حق میں دعا کرتے رہیں. ایسے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو جنت میں داخل کرنے کے بعد ایک اور درجہ بلند کر دیتا ہے. تو ماں باپ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ جنت تو نے ہمیں دے دی, یہ مقام ہمیں عطا کیا, یہ جو درجہ جو نے بلند کیا ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماں باپ ان والدین سے کہتا ہے کہ باستغفاری ولدکا, یعنی تمہاری جو اولاد زمین پر ہے اس اولاد نے تمہارے حق میں دعا کی ہے, اس دعا کے بدلے اللہ ماں باپ کے درجوں کو بلند کرتا. سبحان اللہ. اب کون سی اولاد دنیا میں دعا دے گی؟ جو دنیا میں جس کو ہم نے صحیح تربیت کی ہوگی, ہم نے دنیا میں جس کو صحیح جو ہے دین کا راستہ بتایا ہوگا, ہم نے دنیا میں جو ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیم دی ہوگی, توحید سے جوڑا ہوگا اور سنتوں سے جوڑا ہوگا اور انہیں صحیح علم عطا کیا ہوگا. ایسے بچے جو ہے, ایسی اولاد ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے ان کے حق میں دعا کرتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو, اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ دنیا میں جو ہے آپ جو پڑھانا چاہے پڑھاؤ, اپنا لائر ہو, کسی کو جو ہے جو پڑھانا ہے انجینئر ڈاکٹر, لیکن دین کے ساتھ پڑھائیں. کم سے کم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے ہمارے بچوں کو ہماری جنازہ پڑھا سکے. یہ طریقہ بچوں کو معلوم ہو, بچوں کو یہ تعلیم ہو سکے کہ اپنے والد کو غسل کس طرح دیا جائے, اپنے والد کو کس طرح کفن دیا جائے, کفن کا کیا طریقہ ہے, ماں باپ کے ساتھ کیا تعلیم ہونی چاہیے. کم سے کم جو ہے یہ تعلیم تو ہمارے بچوں کو دینی چاہیے. بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں, بڑے بڑے جو ہے کمپنی میں آج ان کا جو ہے پوسٹ ہوتا ہے, لیکن آج کھانا کھانے کے بعد کی دعا لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے, گھر سے باہر جانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ یاد نہیں ہوتی ہے. اور کئی ایسے حضرات ہیں, اللہ معاف فرمائے, کئی ایسے حضرات ہیں جو آج دادا نانا بن چکے ہیں, لیکن قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس ہی میں ساری عمر سے گزر رہی ہے, کوئی اور سورہ یاد نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے, لیکن دلچسپی آج ہماری کم ہے. خود بھی دعائیں سیکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کئی ایسی فضائل آپ دیکھیں کہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں, تقدیر اللہ نے میرے اور آپ کے حق میں لکھ دی ہے. جو کچھ ہونا ہے اللہ نے لکھ دی ہے. توجہ, اللہ کے نبی نے فرمایا میں یرید اللہ بھی, اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. بڑی پیاری حدیث ابو ہریرہ کی, ترمذی کی روایت ہے. تقدیر کو, توجہ کے ساتھ, تقدیر کو بھی اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے وہ دعا ہے. مثال, ابھی رمضان گزرا, رمضان میں آپ نے تراویح پڑھی ہوگی, امام صاحب نے دعائے قنوت آپ کی جو ہے پڑھائی ہوگی, آپ نے وتر میں نماز پڑھی ہوگی, اس میں ایک لفظ ہے وقینی شر ما قضیت, وقینی شر ما قضیت, یعنی اے اللہ میں ان برے فیصلوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فیصلہ تو نے میرے حق میں کر دیا ہے. برے فیصلے, بخاری کی حدیث ہے اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء, اللہ جو برا فیصلہ میرے حق میں طے ہو چکا ہے اللہ ان برے فیصلوں کو ہٹا دے. جب اللہ ہماری دعا قبول کر کے ان فیصلوں کو جب ہٹا دیتا ہے تو تقدیر میں تبدیلی ہو رہی ہے. تو پتہ چلا دعاؤں کے ذریعے انسان جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے, اپنی زندگی سنوار سکتا ہے. اور سبحان اللہ, دعاؤں میں وہ تاثیر کب آئے گی, دعاؤں کے اندر جو ہے قبولیت کا وہ جذبہ کب جو ہے
پیدا ہوگا. آئیے چند اعمال کی طرف چلتے ہیں. ہم نے تو سن لیا کہ اللہ کن کی دعا قبول کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. ایسے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے عزیز دوستوں، بڑے مشکلوں سے مسلمانوں کو وقت ملتا ہے کہ نمازوں کو آئے. بڑے مشکل میں لوگ حضرات مساجد میں جمع ہوتے. آج جتنے جمعہ میں جمع ہوئے ہیں، ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ 5 وقتہ نمازوں میں اسی طرح ہمارا دارالمعروف سینٹر بھرا ہوتا ہے؟ نہیں بھرا ہوتا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ دور دراز سے آئے. ایمان کی کمزوری آج ہمارے اندر ہے. دعاؤں کی قبولیت آج ہم دن رات کہتے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، فلاں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، وہ اس انسان کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا جس کا رزق حلال نہ ہو. رزق حلال. دیکھیے، اگر ہمارا رزق حلال تو ہماری ہر عبادت قبول. اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے تو ہمارا عمل کوئی بھی صالح نہیں ہو سکتا. اور جب تک عمل صالح نہ ہو اللہ قبول نہیں کر سکتا. قرآن میں اللہ نے، میں اور آپ تو چھوڑو، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا یا کئی پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اے پیغمبروں، پہلے آپ رزق حلال استعمال کرو، اس کے بعد عمل صالح کرو. پتہ چلا جب تک انسان کا رزق حلال نہیں، اس کا عمل بھی صالح نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے موبائل جیبوں میں آج موبائل ہے. کئی ایسے موبائل یہاں پر ہوں گے جو لون کے ذریعے چل رہے. اللہ معاف فرمائے. آج ہماری گاڑیاں ہیں، ہماری پراپرٹی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، لون کے ذریعے چل رہا ہے. پوچھا جائے تو کیا کرے، اس جگہ رہتی ہے، سہولت نہیں ہوتی، لینا پڑتا ہے. اللہ استغفر اللہ. ایمان کی کمزوری ہے. اتنے سارے آج ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود دعا قبول ہونے کے راستے کو ہم نے بند کر دیا ہے. اللہ کہتا ہے رزق حلال، دعا قبول ہونے کا راستہ وہاں سے کھل جاتا ہے. اگر رزق حلال نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. میرے عزیز دوستوں، اللہ ہمیں رزق حلال استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد بڑی باریکی کے ساتھ اور متوجہ کے ساتھ چاہوں گا، بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو مارکیٹ وغیرہ میں بزنس وغیرہ کرتے ہیں. بڑی باریکی کی بات ہے. مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. 3 لوگ ہیں جن کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. 3 لوگ مسلسل. پہلا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی دعا قبول نہیں کرتا جو کسی کو قرض دے رہا ہو. مثلا میں آپ کو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اور آپ میرے سے 1000 روپیہ لے رہے ہیں. 1000 روپیہ ہو، 2 روپیہ ہو، لاکھ روپیہ ہو، کروڑ روپیہ ہو، آپ کسی کو دے رہے ہیں. نبی نے فرمایا کہ دین لفظ آیا ہے. دینن لکھ لیا کریں، نوٹ کر لیں کہ آج میں نے فلاں بکر کو، فلاں زید کو آج میں نے اتنا روپیہ دیا، فلاں تاریخ کو میں نے دیا اور وہ مجھے اتنے دنوں میں مجھے لوٹائے گا. تحریر ہونا چاہیے. مستدرک حاکم کی صحیح روایت، جو 2 بندے لینے والا اور دینے والا اگر تحریر نہ کرے، نوٹ نہ کرے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ دوست ہے ہمارا، بڑا بھروسے مند ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے، بڑا ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. نبی کی حدیثوں سے بڑھ کر کے ہیں. اگر یہ آج ہمارے پاس عمل نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم عزم کر کے اٹھیں گے، انشاءاللہ اس کے آج کے بعد عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے موبائل میں ایک نوٹ ہوتا ہے، ایک ایپ نوٹ، اس میں نوٹ کر لیں کہ آج فلاں کو، عبد الرحمن کو، عبد الرحیم کو، عبداللہ کو فلاں میں نے دیا. حدیث پر عمل کرتے ہوئے سبحان اللہ، تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے. میرے عزیز دوستوں، دوسرا، اب جو بات آگے آ رہی ہے شاید بہت سارے لوگوں کو بڑی تعجب والی بات لگے کہ نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ امْرَأَةُ السَّيِّئَةُ، ایسے شوہر کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا جس کی عورت، جس کی بیوی بد اخلاق ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. ہم
اپنے ہم خود نوازی ہیں، روزے دار ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، ماشاءاللہ بڑا اسلامی لباس ہے، لیکن اگر ہماری گھر کی عورت بے پردہ ہے، اللہ معاف فرمائے، پردوں میں نہیں ہے، ہمارے گھروں کی بچیاں، ہم گھروں میں جو ہے بد اخلاق ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے، اس سے بڑی بد اخلاقی کی بات کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، اس سے بڑے بد اخلاقی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذکر و اذکار نہ کرے، اس سے بڑے بد اخلاقی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے، اس سے بڑھ کر کے بد اخلاقی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی نے فرمایا جو عورت بد اخلاق ہوتی ہے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ اس کی شوہر کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے خواتین کو دینی مجالس میں لاؤ، دین سے جوڑے رکھو، ان کو جو ہے تعلیم دو، ان کو بتاؤ کہ اسلام کیا کیا کہتا ہے، ان کی کیا کیا فرامین ہیں، ان کے کیا کیا اصول ہیں۔ اس ساری تعلیم دینا شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم کی طرف جوڑے رہیں، تاکہ اللہ ہماری دعا قبول کر سکے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور تیسرا، ایسے مرد کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا جو بڑا صحت مند ہے، تندرست ہے، توانائی ہے، سب کچھ کام کر سکتا ہے، بازار میں جا کے محنت کر سکتا ہے، لیکن نہیں، گھر پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی خاتون کو بازار میں مارکیٹ میں کام پر لگایا ہوا ہے، کسی آفس میں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، خود کام پر نہیں جا رہا ہے، اللہ اسے مرد کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ مستدرک حاکم کی بالکل صریح اور صحیح روایت ہے میرے عزیز دوستوں۔ اور ماحول کے اعتبار سے سبحان اللہ، ترمذی کی اور ایک روایت جن کے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، نبی نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُشْرِكَنَّ اللَّهَ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، میرے سامنے یا آپ کے سامنے کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے، معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہے، اب اس برائی کو دیکھ کر کے میں خاموش، میں اپنی جگہ سنت ہوں، خلاص میری نماز، میں اپنی جگہ صحیح ہوں، اب دعوتی کام ہم آگے نہیں بڑھا رہے، وہی 1 سال کے بعد آئے، وہی 4 کے 4 مصلی، وہی 100 کے 100 مصلی، بس وہی ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اگر دعوتی کام میں اگر ہم قدم آگے نہ بڑھائیں اور سامنے کی برائی کو دیکھ کر اگر ہم خاموش رہیں، اور جب ثم تدعو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب ایسے برائے لوگوں پر آتا ہے تو وہ عذاب خاموش رہنے والے لوگوں کو لے کر کے ڈوب جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا ثم تدعو، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، فلا يستجاب لكم، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ کو جتنا علم ہے آپ لوگوں کو بتائیں، اگر آپ کے پاس صحیح علم ہے، اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی غلط کر رہا ہے، پیار سے، حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، آپ اسے سمجھائیں، آپ کا معاملہ کلیئر ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں یہ دعوتی کام صرف عالموں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ غلط بات ہے۔ اپنے انداز سے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت اگر آپ کو صحیح معلوم ہے، اپنے دوست کو بتاؤ کہ بھائی یہ آیت ایسی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، آپ بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک اس قدم کی بنیاد پر اس کی ساری زندگی سمجھ آئے انشاءاللہ۔ یہ دعوتی کام ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہمارے ماحول میں اگر ہماری دعائیں اگر اللہ قبول کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عزم کر لیں، دعوتی کام کریں۔ دعوتی میدان ایک ایسا میدان ہے میرے عزیز دوستو جو انبیاء کرام کا میدان ہے، جو رسولوں کا میدان ہے، جو دعات کا میدان ہے، اور یہاں پر ہر بیٹھا ہوا ہر داعی، ہر انسان اپنی جگہ ایک داعی ہے جو اپنی علم کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہماری دعا قبول کر سکے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ ہمارے ہر نوجوان کو دین کا داعی بنائے، اور دعا قبول ہونے کے جو اعمال ہیں وہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو بچنے کے جو اعمال ہیں اس سے دور رہ کر بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب بھی کسی ایک صحابی کو کسی کو پریشانی کے عالم میں دیکھتے آپ فوراً دعا کرتے تھے، اور صحابہ سبحان اللہ نبی کے سامنے آ کر کے بیٹھتے تھے،
نبی کے زبانی دعاؤں کے منتظر رہتے تھے کہ کب اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کرے اور میں کب اللہ کے نبی سے کہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کرو، میں التجا کر سکوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے بہت سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب، بغیر کتاب، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ، فوراً کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے میں ان 70,000 لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ نبی نے کیا کہا؟ انت منہم، تو انہی میں سے ہو۔ صحابہ دعاؤں کے منتظر رہتے کہ کب میرے نبی میرے حق میں دعا کریں۔ اللہ اکبر، یہ دعا کا ایک دعا کی تاثیر ہے میرے عزیز نوجوانوں۔ ایک صحابی کے گھر اللہ کے رسول آئے، دیکھیے اس میں عمل کتنا پیارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دعا ہے یہ۔ میں آپ سے کہوں گا السلام علیکم، دعا ہے۔ دنیا کی جو ملنے کی جو چیزیں، گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی ہو، دوپہر کا کوئی پتہ نہیں، گڈ نائٹ، آپ کی رات اچھی ہے، صبح کا کوئی پتہ نہیں، استغفر اللہ۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایسی دعا ہے جو ہر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سلامتی آپ پر نازل ہو۔ یہ دعا ہے میرے عزیز دوستو۔ اور جب کبھی کسی کو پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول دیکھتے، آپ کو رہا نہیں جاتا۔ اتنی پیاری حدیث جس کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نسائی کی صحیح روایت ہے میرے عزیز دوستو، ایک صحابی رسول جن کا نام ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے انشاءاللہ، سعد بن معاذ۔ کیا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اللہ کو اتنے پسند تھے کہ تحرکہ العرش۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر اللہ کا جو عرش ہے جنبش میں آ گیا، حرکت میں آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ میں نہیں کہتا، نبی کا فرمان ہے۔ کتنے جلیل القدر صحابی ہو گئے۔ اب جنازے میں شریک ہونا ہے، لوگوں کی ضرورت ہے۔ شہید لہ 70,000 من الملائکۃ، 70,000 فرشتوں کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، جاؤ سعد کے جنازے میں تم شریک رہنا۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، جب ملک الموت آئے، ان کی روح کو قبض کیے، ان کی روح کو لے کر جب آسمان کی طرف چلے، دروازہ داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ کافی ہوتا ہے۔ نسائی کی صحیح روایت ہے، فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا، جہاں سے چاہے سعد کی روح اندر داخل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے موٹے تازے، بڑے لحیم شہیم، بڑے وزندار انسان تھے۔ ان کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا، جنازے میں رکھا گیا۔ اب ایک انسان جب وزن چیز اٹھانے کے لیے جو قوت کے ساتھ جو کوشش کرتا ہے، اس طرح صحابہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب اٹھا کر کے اپنے کندھوں پر رکھنا چاہا، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، سعد کا وزن کہاں گیا؟ ہلکا دکھائی دے رہا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ان حملۃ حمل غیرکم، اے میرے صحابہ، بظاہراً تم نے جنازے کو اٹھا رکھا ہے، حقیقت میں اس کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کا عرش گر جائے، 70,000 فرشتے نازل ہو، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، فرشتوں نے جنازہ اٹھائے رکھا، اور جنازے کی نماز پڑھانے والے امام کائنات ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے صحابی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، نوجوانوں سے میں توجہ چاہوں گا میرے عزیز دوستوں، قبر میں رکھا جاتا ہے، نبی جب کسی کو پریشانی میں دیکھتے تو آپ دعا کیا کرتے تھے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں رکھا گیا، بیہقی کی صحیح روایت ہے، قضایت علیہ قبرہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کا عذاب ہوا۔ قبر نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبوچ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے جب مجھے اس کی اطلاع دی، میں دعا کرتا رہا، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائے، دعا کرتا رہا، حتی فرج عنہا، یہاں تک کہ قبر کھل گئی، کشادہ ہو گئی۔ میرے یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے اور لوگ نبی کے زبانی دعاؤں کے منتظر رہا کرتے تھے. بس ایک عقیدہ بتا کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. عقیدہ بڑا پیارا عقیدہ ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو بڑا غلط عقیدہ ہے. میرے عزیز دوستوں، سمجھنے کے لیے انسان کو ایک اشارہ کافی ہوتا ہے. اگر انسان ذری توجہ قرآن کی طرف کرے، تھوڑی سی توجہ نبی کی حدیثوں کی طرف کرے، تو انسان کا عقیدہ بالکل پاک و صاف اور خالص ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. 2 باتیں بتاؤں گا، نہ کسی کو تکلیف نہ کسی کو کچھ. دیکھیے کچھ لوگ آج کہتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں بھائی، اللہ آج ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ہم فلاں کے ذریعے دعا قبول کرواتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے پہنچے بھی ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میں گنہگار ہوں، اللہ میری